نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء کا درس نمبر 12 پڑھیں گے، جس میں افعال کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ درس نمبر 12 افعال۔ لفظ افعال فعل کی جمع ہے، فعل واحد ہے، اس کی جمع افعال ہے۔ فعل کا لغوی معنی ہے کام، کام کو فعل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، مصنف بیان کر رہے ہیں کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی مصدر سے 6 قسم کے فعل نکلتے ہیں، 6 قسم کے فعل بنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصدر فعل سے نہیں بنتا بلکہ فعل مصدر سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصدر کا لغوی معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ تو کیونکہ 6 قسم کے افعال اور دیگر چیزیں بھی مصدر سے بنتی ہیں، اسی وجہ سے مصدر کو مصدر کہتے ہیں۔ خیر، یاد رکھیں کہ مصدر سے 6 قسم کے افعال نکلتے ہیں، بنتے ہیں۔ اچھا، وہ 6 قسم کے افعال کیا ہیں؟ کون کون سے افعال مصدر سے بنتے ہیں؟ اب بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 حال، نمبر 4 مستقبل، نمبر 5 امر، نمبر 6 نہیں۔ یہ 6 قسم کے افعال مصدر سے بنتے ہیں، مصدر سے مشتق ہوتے ہیں۔ پھر مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے بنیں گے، چاہے ماضی ہو یا مضارع، حال ہو یا مستقبل، امر ہو یا نہیں، ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے بنیں گے۔ اچھا، کون کون سے 6 صیغے بنیں گے؟ اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 واحد غائب، نمبر 2 جمع غائب، نمبر 3 واحد حاضر، نمبر 4 جمع حاضر، نمبر 5 واحد متکلم، نمبر 6 جمع متکلم۔ یہ 6 صیغے ہر فعل سے بنیں گے، ہر فعل کے یہ 6 صیغے بنیں گے، چاہے ماضی ہو یا مضارع، حال ہو یا مستقبل، امر ہو یا نہیں، ان میں سے ہر ایک کے یہ 6 صیغے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب صیغوں کی علامتیں کیا ہیں؟ واحد غائب کی علامت کیا ہے؟ جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ واحد حاضر کی علامت کیا ہے؟ اسے بیان کر رہے ہیں۔ واحد غائب سے مراد کیا ہے؟ واحد غائب سے مراد یعنی جو سامنے موجود نہ ہو، جس طرف سے بات کہی جائے، اگر وہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے واحد کہتے، واحد غائب۔ اور اگر بہت سارے لوگوں کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے اور وہ سامنے موجود نہیں ہے، یعنی ایک سے زائد ہیں اور وہ سامنے موجود نہیں ہیں، ان کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے، تو وہ جمع غائب کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح واحد حاضر یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے، جو مخاطب ہے، جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، اگر وہ ایک ہے تو اسے واحد حاضر کہیں گے، اور اگر ہم بہت سارے یعنی ایک سے زیادہ افراد سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ جمع حاضر کہلائیں گے۔ اس طرح متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، اگر بات کرنے والا ایک ہو تو اسے واحد متکلم کہیں گے، اور اگر بات کرنے والے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں جمع متکلم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صیغوں کی وضاحت ہو گئی۔ اب دیکھیں فارسی میں کون سے صیغے کی کیا علامت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، یا واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہم کس طرح پہچانیں گے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ صیغوں کی علامتیں، سب سے اوپر دیکھیں صیغہ لکھا ہے، اس کے نیچے دیکھیں علامت لکھی ہے، اس کے بعد مثال دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں واحد غائب۔ واحد غائب جو صیغہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تا یا دال کا ہونا۔
یعنی بعض صیغوں میں، یعنی بعض افعال کے واحد غائب کے صیغے میں تا ہوگی اور بعض افعال کے واحد غائب کے صیغے میں دال ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو واحد غائب کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تا یا دال کا ہونا، ایک ساتھ میں دونوں نہیں ہوں گے، یا تو تا ہوگی یا دال ہوگا، ٹھیک ہے؟ دونوں کی مثال دے رہے ہیں، جیسے رفت، یہ تا کی مثال ہے، رفت رفتن سے بنا ہے، تو رفت کے آخر میں دیکھیں تا موجود ہے، تو ہم معلوم ہو گیا کہ رفت واحد غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ تا واحد غائب کی علامت ہے اور رفت کے آخر میں تا ہے، تو معلوم ہوا رفت واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اس طرح خرد، یہ خوردن مصدر سے بنا ہے اور اس کے آخر میں دال ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جو ہے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ الحاصل یہ کہ واحد غائب کی علامت تا یا دال کا ہونا ہے، اس کی مثال رفت اور خرد۔ جمع غائب، جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ نون دال کا ہونا، یعنی ند کا ہونا، ٹھیک ہے؟ جمع غائب کی علامت ند کا ہونا، جیسے خوردن، نون دال کا ہونا۔ جمع غائب کی علامت آخر میں نون اور دال کا ہونا ہے، جیسے خوردند، خوردند کے آخر میں دیکھیں، خوردند کے آخر میں نون دال موجود ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ واحد حاضر، واحد حاضر کی علامت آخر میں یا کا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال جیسے خوردی، دیکھیں خوردی کے آخر میں یا موجود ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ آخر میں یا کا ہونا واحد حاضر کی علامت ہے۔ جمع حاضر، جمع حاضر کی علامت آخر میں یا دال کا ہونا ہے، یعنی ید کا ہونا، جیسے خردید، ٹھیک ہے؟ خردید، آخر میں یا دال کا ہونا یہ جمع حاضر کی علامت ہے، جیسے خرد سے خردید، تو اس کے آخر میں کیونکہ یا دال موجود ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ واحد متکلم، واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ میم کا ہونا، جیسے خوردم، خوردم کے آخر میں دیکھیں میم موجود ہے، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ جمع متکلم، جمع متکلم کی علامت آخر میں یا میم کا ہونا ہے، جیسے خوردیم، دیکھیں خوردیم کے آخر میں یا میم موجود ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ خوردیم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہر فعل معروف ہوگا یا مجہول، دونوں کی تعریفیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی چاہے فعل ماضی ہو یا مضارع وغیرہ جو بھی افعال ہیں، ان میں سے ہر ایک یا تو معروف ہوگا یا مجہول۔ معروف سے مراد کیا ہے، مجہول سے مراد کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ معروف، معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا ذکر کیا جائے، جس فعل کا فاعل یعنی کرنے والا ذکر کیا جائے اسے معروف کہتے ہیں، جیسے محمود خواند، یعنی محمود نے پڑھا، محمود خواند، محمود خواند، محمود نے پڑھا۔ اس مثال میں دیکھیں خواند فعل ہے اور اس کا فاعل محمود ہے، یعنی پڑھنے والا کون ہے اسے ذکر کر دیا گیا ہے۔ خواند جو کہ فعل ہے پڑھنا، اس کا فاعل کون ہے؟ محمود، اسے یعنی محمود کو ذکر کر دیا گیا ہے، تو معلوم ہوا خواند یہ فعل معروف ہے، ٹھیک ہے؟ الحاصل یہ کہ جس فعل کا فاعل ذکر کر دیا جائے اسے فعل معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فعل مجہول کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مجہول، مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، جس فعل کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، جس فعل کا فاعل مذکور نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، جیسے چوب بریدہ شد، یعنی لکڑی کاٹی گئی، ٹھیک ہے؟ چوب بریدہ شد، لکڑی کاٹی گئی، اس مثال میں فاعل ذکر نہیں کیا گیا، یعنی یہ تو بیان کیا گیا کہ لکڑی کاٹی گئی، لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ لکڑی کس نے کاٹی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کاٹنا جو فعل پایا گیا اس کا فاعل ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ الحاصل یہ کہ جس فعل کا فاعل ذکر نہ ہو وہ فعل مجہول ہے۔ ان دونوں کے بنانے کے قاعدے آگے لکھے جائیں گے، یعنی فعل معروف کس طرح بنائیں گے، فعل مجہول کس طرح بنائیں گے، آگے انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ فعل کی ایک دوسری تقسیم یہ ہے کہ فعل کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی، ٹھیک ہے؟ فعل یا تو کبھی مثبت ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے، یا اس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کی یہ دوسری تقسیم ہے کہ اس میں
یا تو ہونا یا کرنا پایا جائے گا یا ہونا یا کرنا نہیں پایا جائے گا۔ دیکھیں اس کو وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مثبت۔ مثبت مثبت جس فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، ٹھیک ہے، اسے مثبت یا مثبت اس طرح کچھ مت پڑھنا بلکہ مثبت پڑھنا۔ کیا ہے؟ مثبت۔ مثبت جس فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے فعل مثبت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ذکر کیا جائے، جس فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ جیسے زاہد نے لکھا، ٹھیک ہے، اس کی فارسی کیا ہوگی؟ زاہد نوشت۔ تو دیکھیں زاہد نے لکھا، اس میں یعنی جو لکھا، اس سے لکھنے کے فعل کا ہونا معلوم ہوا، ٹھیک ہے، یعنی زاہد نے لکھنے کا کام کیا۔ اس طرح محمود گیا، اس کی فارسی ہوگی محمود رفت، ٹھیک ہے، تو اس میں جانے کے فعل کا ہونا پایا گیا، ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں کام کا کرنا اور ہونا پایا گیا ہے، نہ کرنا یا نہ ہونا نہیں پایا گیا، تو یہ جو ہے فعل مثبت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ زاہد نے لکھا، زاہد نوشت، محمود گیا، محمود رفت۔ اب منفی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دوسری تقسیم تھی اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ مثبت کی تعریف بیان کر دی گئی کہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے مثبت کہتے ہیں۔ اب منفی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ منفی جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو اسے فعل منفی کہتے ہیں۔ جیسے زاہد نے نہیں لکھا، تو یہاں پہ دیکھیں نہ لکھنا معلوم ہو رہا ہے، یعنی لکھنے کے کام کا نہ ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو یہ فعل منفی ہے، ٹھیک ہے۔ زاہد نے نہیں لکھا، اس کی فارسی ہوگی زاہد نہ نوشت۔ محمود نہیں گیا، محمود نہ رفت، تو یہ سب جو ہیں منفی ہیں کیونکہ اس میں کام کا نہ ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ ماضی، اوپر جو بیان کیا گیا تھا کہ مصدر سے 6 قسم کے افعال نکلتے ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف ماضی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کسے کہتے ہیں۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرا ہوا زمانہ یعنی وقت سمجھا جائے، جس فعل سے گزرا ہوا زمانہ، گزشتہ زمانہ سمجھا جائے اس فعل کو فعل ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیز اب فعل ماضی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مصدر سے 6 قسم کے فعل نکلتے ہیں، ماضی، مضارع، مستقبل، حال، امر نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم ماضی ہے۔ مصنف نے اس کی تعریف بیان کی کہ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ اب ماضی کی تقسیم کر رہے ہیں، یعنی ماضی کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی، نمبر 6 ماضی تمنائی۔ یہ ماضی کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی یہ 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ان سب کے نام آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر ایک کے تعلق سے آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔